بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ روزہ قصر ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، اس روزے کی قضا رکھنی ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگ جو مومن بن گئے ہو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم روزے کا حق ادا کر کے متقیوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ایام معدودات، یہ روزے گنے چنے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں یہی تعداد پوری کرے۔ اب سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور دنوں میں یہی تعداد پوری کرے۔ ماہ رمضان میں ماہ رمضان کا روزہ ہی رکھا جائے گا، اور سفر میں وہ روزہ نہیں رکھنا، ماہ رمضان کے بعد ہی یہ تعداد پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید مسافر سے ادا روزے کا وجوب ختم کر رہا ہے اور اس پر قرآن مجید قضا رکھ رہا ہے۔ اب اختلاف یہ پڑ گیا ہے امت میں کہ کتنی مسافت طے کی جائے، کتنا لمبا سفر ہو کہ انسان کا روزہ قضا ہو جاتا ہے، انسان کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، پھر اس کو قضا رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس مسافت میں اختلاف پڑ گیا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے اندر قرآن مجید اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں۔ اہل بیت نے اسی طرح کے مقامات جہاں مسلمانوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور قرآن مجید کی کیا مراد ہے یہ پتہ نہ چل رہا ہو، تو اہل بیت نے ہی بتانا ہے، کیونکہ حضور قرآن اور ساتھ اہل بیت ہی چھوڑ کر گئے ہیں اور فرما کر گئے ہیں کہ جو ان سے تمسک رکھے گا وہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اہل بیت نے جو مقدار بیان کی ہے وہ آج کل کے 44 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے 44 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، چاہے آنے جانے کے 44 کلومیٹر بن جاتے ہوں، تو اس کا روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی اس زمانے میں 44 کلومیٹر کرنے کے لیے پیدل جاتے تھے لوگ، اونٹوں پہ جاتے تھے، تو آج کل تیز سواریاں آ گئی ہیں، تو اس وقت بھی تیز سواری گھوڑا اس وقت بھی موجود تھا، کوئی آج کی چیز تو نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات جس نے یہ دین نازل کیا ہے، اہل بیت نے تو بیان کیا ہے، بنایا اللہ نے ہے، بیان حضور اور اہل بیت علیہ السلام نے حضور سے لے کر اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ مستقبل میں تیز سواریاں بھی آنی ہیں، تو اہل بیت ہی ہیں جو اس آیت کو صحیح سمجھا سکتے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں اختلاف رہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ تو اہل بیت ہی ہیں جن کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے کہ حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہو، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ تشریف لے آئیں گے تو میرے پاس اکٹھے ہی تشریف لے آئیں گے۔ اب قرآن لینا ہو اور بندہ علی کو چھوڑ کر کسی اور سے لے تو یہ اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو بہرحال 44 کلومیٹر پر روزہ قصر ہوتا ہے، جو مقدار اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی وہ آج کل کے 44 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اب یہ بات بھی انہی اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر بندہ زوال سے پہلے سفر کرے اور زوال سے پہلے واپس اپنے وطن آ جائے تو روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ بچ جائے گا اور اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اور اگر زوال سفر میں ہو جائے تو پھر روزہ نہیں بچ سکتا، پھر قصر ہو جائے گا۔ یا بندہ زوال اپنے وطن پہ کر لے اور پچھلے ٹائم سفر کرے، تو جو اپنا ماہ رمضان کا روزہ قصر ہونے سے بچانا چاہتا ہے اس کو زوال اپنے وطن میں کرنا ہوگا، یا ایسی جگہ پہ زوال کرنا ہوگا جہاں 10 دن رہنے کا پختہ ارادہ ہے، وہاں انسان زوال سے پہلے پہنچ جائے، یا زوال وہاں کر کے اس کے بعد آگے سفر کرے تو اس دن کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔